अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे शेर अफजल मरवत खान के नामजद करदा उम्मीदवार के खिलाफ खान को शिकायतें किसने लगाई और ये इंकशाफ किसने किया। दूसरी जानिब अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का जो तांता बनता जा रहा है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या अहकाम जारी कर दिए, क्या तरीक़ाकार होगा। और तीसरी जानिब सहाफ़ी असद तूर को आज एफआईए से किसी हद तक छुटकारा मिल गया। तीनों बातें हैं, तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शेर अफजल खान मरवत के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए चेयरमैन नामजद किया था और इसकी तस्दीक शेर अफजल मरवत के बाद बैरिस्टर अली जफर ने भी किया था। और इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने पर जो मुझे चेयरमैन ने या इमरान खान ने नॉमिनेट किया था, उस पर मेरे खिलाफ कुछ लोग खान के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दो वकला थे जिन्होंने जाकर मेरे खिलाफ बात की है और इस बात के हवाले से पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होगा उसमें ये बात डिस्कस करूंगा। फैसले का सवाबदीद जो है वो वैसे भी इमरान खान है, चेयरमैन पीटीआई है, लेकिन लोगों ने मेरे पीठ पीछे मेरी टांग खींचा तानी का जो सिलसिला शुरू कर रखा है और उनकी कोशिश ये है कि शेर अफजल मरवत को इस ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज से निकले कि फलां को फलां ओहदा मिलना चाहिए। मैंने कभी किसी ओहदे के खिलाफ उज़्र नहीं उठाया। पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी बनाने समेत तमाम फैसले जो है वो इमरान खान के हैं। मेरे हवाले से खान ने एक फैसला किया, इस पर सब कुछ लोगों को तकलीफ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज होगा जिसमें फैमिलीज जो है वो शिरकत करे। सब जो ये एहतजाज होगा ये खान की कॉल पे लब्बैक कहे सारे। ये तो शेर अफजल मरवत की खींचातानी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं उस हवाले से थी कि इमरान ने उसको नॉमिनेट तो किया, बट इसी इमरान की और साथी वो शेर अफजल मरवत के खिलाफ खान को शिकायत करने पहुंच गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर, कामरा तैमूर सलीम झगड़ा, शानदाना गुलजार समेत बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात करना चाहिए और इमरान खान की जो मुलाकात थी उस पर अडियाला जेल वालों ने उनको इजाज़त नहीं दी। और ये इजाज़त इसलिए नहीं दी क्योंकि आज सफदरजंग जेल जो थे उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर भी, ये रिपोर्ट अदालती हुक्म पे जमा किया क्योंकि कंटेम्प्ट की दरख्वास्त, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी पीटीआई वकला की जानिब से कि अदालत यहाँ से इजाज़त दे देते हैं बट वहाँ जाके फिर मुलाकात नहीं होती। तो उस पर अब ये जो आज का जो समात हुआ है और उस समात पे उस पे कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ जो उमर अयूब और बाकी दीगर जो असद कैसर और दीगर की इजाज़त न मिलने का मामला था, उस पर यह कहा गया कि 2 रोज़ कबल अडियाला जेल के बैक साइड से असलहा और बारूद बरामद हुआ, जो कि 2 रातें कबल एक खबर छोड़ी गई और उसमें कहा कि अडियाला के अतराफ में 3 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जिसके पास अडियाला जेल का नक्शा था। तो ये वो एक लंबी कहानी अडियाला जेल और पिंडी पुलिस ने जारी की थी। तो उस इशू को आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बना दिया और उठाया इस रिपोर्ट में। सफदरजंग अडियाला ने यह भी कहा कि सर्च ऑपरेशन की वजह से गुज़श्ता रोज रहनुमाओं की मुलाकात की इजाजत नहीं दी क्योंकि हम अंदर वो कर रहे थे और उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। ये भी हाई कोर्ट की जानिब से जो आज की डायरेक्शन थे वो ये थी कि पीटीआई बानी पीटीआई की जो दी गई नामों के अलावा कोई बंदा सफदरजंग अडियाला को दरख्वास्त नहीं दे सकेगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान से मुलाकात अब वो शख्स कर सकेंगे जिसकी इजाज़त इमरान खान के अप्रूवल से हो। यानी इमरान जिससे चाहे मुलाकात करना चाहे उसके अप्रूवल जो है वो होगी, अंदर से नाम दिया जाएगा तो फिर अडियाला वाले बाहर से वो उनको इजाज़त देंगे। अदरवाइज कोई बंदा, कोई भी शख्स, वकील हो, पार्टी रहनुमा हो, वो उठ के और अडियाला के सफदरजंग को जो है वो दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। ये हाई कोर्ट ने सख्ती से मना किया।
اور ساتھ ہی شیر افضل مروت چونکہ اس کیس میں پیش ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو اگر اڈیالہ کا سپرڈنٹ مصروف رہتا ہے تو ایک فوکل پرسن مقرر کرے، اس فوکل پرسن کے ذریعے ہم اسے کانٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں گے۔ تو اس پہ بھی ایک یہ بات آئی جیل سپرڈنٹ کی جانب سے کہ یہ روز یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم کوئی مشاورت کرتے ہیں، کوئی اسپیسیفک ایک دن منتخب کرتے ہیں تو اس دن پہ پھر ہماری یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا یہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی نارمل اڈیالہ جیل میں بہت سارے قیدی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہے، اور بھی چیزیں ہیں، سیکیورٹی رسک بھی ہے، قیدیوں کو بھی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، تو صرف اس چیز میں عدالت آنا، عدالت جانا یا ان کو ملاقات کروانا، ان سے ملاقات کا انکار کرانا، یہ سارا کچھ پاسبل نہیں ہوگا روز روز۔ پھر یہ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے بھی عدالت کو بتایا اور ایک بیانی حلفی جمع کرے کہ ہفتے میں منگل اور جمعرات اور منگل یہ 2 دن ہوں گے جس پہ دو سیشنز ہوں گے، اور دو سیشنز کے ساتھ ہی یہ لوگ جو ہے وہ ملاقات کریں گے، اور ایک سیشن میں 6 افراد جو ہے وہ ملاقات کر سکیں گے، اس سے زیادہ کوئی بندہ جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ تو اب یہ بھی ہو گیا کہ اگر آپ نے عمران خان کے جو بہت سارے لیڈر ہیں یا جو بہت سارے کارکن ہیں، وکیل ہیں، وہ جاتے ہیں سپرڈنٹ اڈیالہ کو درخواست دیتے اور پھر وہ معاملہ آتا ہے، پھر یہ ہائی کورٹ آتے، تو اب یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ معاملہ صرف اتنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کو نام دیے جائیں گے کہ یہ نام آ گئے ہیں، وہ اندر سے اس کو اپروول دیں گے اور اپروول کے بعد ہی عمران خان کی ملاقات ہو سکیں گی، ادروائز کسی سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور کوئی بندہ سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو خط بھی نہیں لکھ سکے گا۔ تیسرا جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ صحافی اسد طور کو آج 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، آج ان کو جوڈیشل کر دیا، اور جوڈیشل کسٹڈی سے پہلے ان کو اسلام آباد کے نادرہ آفس سے ان کا بائیو میٹرک کرایا گیا، اس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے نے 10 دنوں میں کچھ بھی برآمد نہیں کیا۔ آج بھی ایف آئی اے نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے تحت ہمارے پاس 30 دنوں کا اختیار ہے اور فزیکل ریمانڈ پہ رکھنے کے لیے ہمیں مزید ریمانڈ چاہیے۔ اب 10 دن ہو گئے اور وہ یہی کہہ رہے کہ ہم نے وائس میچنگ کرنی ہے، ہم نے ڈیوائسز برآمد کرنے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ گزشتہ روز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے ڈیوائسز برآمد کرنی تو وہ آپ ایک پہلے دن ہی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ اور آج بھی جب انہوں نے کہا ہم نے ڈیوائسز برآمد کرنی ہے، ہم نے وائس میچنگ کرنے سارا کچھ، تو اس پہ جو اسد طور کے وکیل ہے عبدالہادی، انہوں نے بھی عدالت کو کہا کہ سر موبائل ان کا لیا جا چکا ہے، وائس میچنگ کیا ہے، اسد طور ہے وہ خود کہہ رہے کہ ان کا وی لاگ ہے، ان کا پوسٹ انہوں نے شیئر نہیں کیا، لیکن وی لاگ جو ہے وہ یوٹیوب کا وہ ان کا ہی ہے، باقی اس طرح کوئی چیز ریکوری کی نہیں ہے۔ ڈیوائسز پتہ نہیں کون سی ڈیوائسز کی بات کریں، ایک موبائل ہے وہ ان کے پاس ہے، دوسرا تو آپ ان کو کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ تو نہیں دے سکتے، اور ایک بندہ مان رہا ہے کہ یہ میرا وی لاگ ہے تو اس میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ جو ایڈیشنل سیشن ایک اور کیس بھی تھا اسی اسد طور کے معاملے پہ، اس میں تھوڑا سا جج صاحب کی ریمارکس تھی، وہ یہ تھا کہ جو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ دیا اس پہ نظر ثانی یا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو اس پہ بھی ایڈیشنل سیشن جج نے جب ہیئرنگ کی تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جج اپنے مائنڈ کے مطابق فیصلہ کرے، پھر انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لی، اور ظاہر ہے اب جوڈیشل ہو گیا تو وہ بھی انفرکچس ہو گئی درخواست۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ججز مخالف یا عدلیہ مخالف آپ نے کوئی بات کی ہے تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جج صاحب کس قانون کے تحت یہ لکھا ہے کہ جج کے اوپر تنقید کرنا یا جوڈیشری کے اوپر تنقید کرنا دہشت گردی ہے؟ یا تو آپ اپنے فیصلے ٹھیک کریں، آپ اپنے قانون پر عمل درآمد کرائے، آپ اپنے فیصلے ٹھیک کریں، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر اگر کوئی تنقید ہو جائے تو پھر آپ کہہ لیں۔ اگر آپ اپنی فیصلوں میں کوتاہی کریں گے، آپ انصاف کی فراہمی میں جو ہے وہ طول دیں گے، آپ انصاف کی فراہمی ممکن ہی نہیں بنا پائیں گے لوگوں کے لیے، تو پھر آپ کے اوپر تنقید نہیں تو کیا پھولوں کے ہار چڑھائیں گے؟
آپ صرف آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی پوری جوڈیشری سسٹم کے پاکستان کی بات ہو رہی. آپ کی سپریم کورٹ نے خود مان گیا کہ 45 سال پہلے ہم نے بھٹو کو جو سزا دی تھی وہ غیر قانونی تھی، وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. اسی طرح آپ نے 13 جنوری کو ایک جماعت سے بلت چھینا، اس کا فیصلہ پوری دنیا نے کہا غلط ہے. اسی طرح یہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ٹرائلز چلتے رہے، کیا وہ چلتے رہے؟ جو سیاسی مخالفین کے اوپر مقدمات بنائے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالے، ان کی ضمانتیں خارج ہوئی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ جوڈیشری کو استعمال کیا گیا. تو کیا آپ مقدس گائے بن گئے؟ ایک طرف آپ اپنی قانون پہ عمل درآمد نہ کریں، ایک طرف آپ انصاف کی فراہمی نہ کریں، ایک طرف آپ انصاف ہی نہ دیں، آپ کی غلط فیصلے، تاریخ گواہ ہے ان فیصلوں کے، اور پھر آپ کہے کہ یہ جوڈیشری کے اوپر یا ججز کے اوپر تنقید کرنا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا چلنے دیں گے کوئی. آپ اپنی فیصلوں پہ غور کریں. آپ کے فیصلے ٹھیک ہو تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے غلط رہیں گے تو ہر بندہ آپ کے اوپر تنقید کرے گا. اور یہ تنقید جو ہے یہ آئین پاکستان آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A کے تحت کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے تحت کرتے ہیں. اور پازیٹیو تنقید سے آپ کو سیکھنا چاہیے، نہ کہ آپ کسی بھی بندے کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات لگوائے اور آپ کہے کہ یہ دہشت ہے کیونکہ اس نے میرے اوپر بات کی. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.